الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. أزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. صدق اللہ العلی العظیم. ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اور اپنی صفیں منتشر نہ کرو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہارے دشمنوں کی ہمت بڑھ جائے گی. اور صبر سے کام لو کیونکہ اللہ صابرین کے ساتھ ہوتا ہے. ان لوگوں کی طرح کبھی نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے، جن کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا. اللہ تو لوگوں کے سارے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ وقت جب شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظر میں سنوار دیے اور ان کو یقین دلایا کہ آج تمہارے پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا ہے لوگوں میں سے کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اپنے الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میں تم سے الگ ہوں کیونکہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ اللہ کا یہ عذاب بہت سخت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے مسلمانوں جب تمہارا کسی گروہ سے سامنا ہو تو ثابت قدم رہو. یہ آیات چل رہی ہیں جنگ بدر سے متعلق. کچھ لوگوں نے پہلو دی کہ دشمنوں کے مقابلے میں آنے سے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ہدایات ان کے بارے میں دی، سمجھایا، کمزوریاں جو تھیں ان کے اوپر توجہ دلائی. آپ نے پچھلی آیات میں سنا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ عام مسلمانوں کو خطاب کر رہا ہے. جو لفظ یہاں بولا گیا ہے وہ فئہ، یعنی جب تمہارا کسی گروہ سے سامنا ہو. اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر اس میں لشکر کا لفظ استعمال نہیں فرمایا ہے، اس لیے کہ جب یہ جو اصول آپ کو دیے جا رہے ہیں یہ زندگی کے اصول ہیں، زندگی گزارنے کے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگی میں ان اصولوں کی آزمائش ہو، بلکہ زندگی میں جب بھی کوئی گروہ ہمارے سامنے ہے، چاہے وہ میدان جنگ میں ہے یا اس کے باہر ہے، یہ اللہ کے دیے ہوئے اصول ہمارے کام آئیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی گروہ سے جب تمہارا مقابلہ سامنا ہو، مچھیٹا ہو، اذا لقیتم فئۃ، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 6 ہدایات دی ہیں. 3 اس میں مثبت ہے، 3 اس میں منفی ہے. 3 جو کرنا چاہیے، 3 وہ جو نہیں کرنی چاہیے. یہ 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی ہیں. 3 چیزیں جو ہم کو شروع میں کرنا چاہیے، جن کی ہمیں ضرورت ہے دشمن سے مقابلے کے وقت، وہ کیا ہے؟ فاثبتوا، پہلی چیز تو یہ ہے ثابت قدم رہو. گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، یہ رویہ جو ہوتا ہے یہ ناکامی کا رویہ ہوتا ہے. انسان نے جو عزم مصمم کیا ہے اس میں وہ ثابت قدم رہنا چاہیے. راہ میں کتنی مشکلات آئیں، کتنی مصائب آئیں، حالات کی ناسازگاریوں سے جو آدمی ڈر جاتے ہیں، اپنی راہ بدل لیتے ہیں، جو قومیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں، چونکہ حالات تو الٹ پلٹ ہوتے ہی رہتے ہیں. ثابت قدمی جو ہے کامیابی کا پہلا اصول ہے، فلاح کا.
ایک چیز کو اختیار کرنا، مقصد بنانا، پھر اس میں لگ جانا اور اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، یہ کامیابی کا ضروری اصول ہے۔ ثابت قدم رہو۔ لوگ بہکائیں گے بھی، بھڑکائیں گے بھی، لوگ مشکلات بھی ڈالیں گے، پریشانیاں بھی ڈالیں گے، مصائب بھی آئیں گی 1 منٹ کے لیے، لیکن تم سب کو نظر انداز کرتے ہوئے جو مقصد ہے اپنا اس پر نگاہیں جمائے رکھو اور اس کی طرف قدم آگے بڑھاتے رہو۔ ایک روز انشاءاللہ کامیابی تمہارے پیر چھوئے گی۔ یہ صرف میدان جنگ میں نہیں، زندگی میں بھی کامیابی کا اصول یہی ہے۔ آپ نے جو اپنا مقصد متعین کیا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی تمام توجہات آپ صرف کر دیجئے، خرچ کر دیجئے، اور اس راہ میں جو موانعات آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، ان سے صرف نظر کیجئے۔ وہ تو آتی ہے، زندگی میں ہر معاملے میں آتی ہے، اور ان کے اوپر کوئی راہ کھوٹی نہیں کیا کرتا ہے۔ ایسی چیزیں آتی ہیں تو مقصد جو بنایا ہے اس کو اپنی آنکھ میں سامنے رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ بڑھتے ہوئے قدم بھی پھر گراں نہیں محسوس ہوتے اگر مقصد ہر وقت سامنے رہے، اور آنکھ سے اگر مقصد اوجھل ہو جائے تو پھر قدم اٹھانا بھی بھاری پڑ جاتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے فثبتوا، ثابت قدم رہو۔ ثابت قدمی ممکن نہیں ہے اس کے بغیر کہ آدمی کا دل جو ہے وہ ثابت ہو، دل اپنی جگہ۔ اس بات قلب کی ضرورت ہے، اس بات قدم سے پہلے، ثبات قدم سے پہلے ثبات قلب کی ضرورت ہے۔ انسان کا دل ایک چیز پر مطمئن ہوتا ہے، یکسو ہوتا ہے، تو اس کے قدم بھی یکسو ہوتے ہیں۔ اس کی اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ ثابت قدمی کا طریقہ یہ ہے اللہ کو یاد رکھو، دل اس سے مطمئن ہوگا، دل اس سے ثابت۔ جب دل مطمئن ہوگا، ثبات قلب میسر ہوگا، تو قدم بھی اپنے آپ، سب ثابت قدمی بھی اپنے آپ آئے گی۔ تو اس کا طریقہ، یعنی ہمارے قدم مقصد کے حصول کے لیے ثابت کس طرح سے رہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی طاقتیں۔ اللہ جو ہے دن میں سے رات کو نکالتا ہے، رات میں سے دن کو نکالتا ہے۔ جب سارے اندھیرے چھا جائیں، اس وقت تمام اندھیروں میں امید کا سورج اللہ تعالیٰ طلوع فرماتا ہے۔ جب ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو تو اللہ ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ ہم آئے دن یہ دیکھتے ہیں زندگی میں سے موت، موت میں زندگی اللہ تعالیٰ برآمد کرتا ہے۔ جب سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب خدا کوئی راستہ کھول دیتا ہے۔ جب یہ بات ہے اس کے کرم کی حد ہی نہیں ہے، اس کے کرم کا کیا کہنا، ایک دروازہ بند کرے ہے 100 دروازے کھولے ہیں۔ جب اللہ کا دل میں یقین ہوگا اور اس کی طاقتوں کا یقین ہوگا، اس کے تعاون کا یقین ہوگا، سہارے کا، میرا مقصد حق ہے اور اللہ مجھے ضرور مدد کرے گا، تو انسان کے قدم بھی جم جائیں گے۔ جب دل جم جائے گا تو قدم بھی جم جائیں گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرو۔ اور ذکر جو ہے چونکہ زبان پر بھی آتا ہے، اس لیے ذکر قلبی اور ذکر لسانی دونوں کو کہتے ہیں۔ دل میں جو اللہ کی یاد ہے وہ زبان پر بھی آئے گی۔ حدیث میں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو جانی چاہیے، یعنی دل میں جو موجود ہے ذکر وہ زبان پر آنا چاہیے۔ اس لیے میدان جنگ کے لیے تو حکم ہے کہ زبان سے بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ زبان پر آتا ہے تو دل میں بھی آتا ہے، زبان سے خدا کا نام لیتے ہیں، تذکرے میں آتا ہے تو دل میں بھی آتا ہے۔ لہذا مشکلات میں، مصائب میں، آفتوں میں، میدان جنگ میں اللہ کی یاد دل میں آنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زبان پر بھی آئے۔ کسی چیز کو آپ کہیں، گنگنا کے کام کریں آپ، تو آپ سے آسانی سے ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی پریشانی ہے، کوئی بوجھ آپ اٹھائیں، بوجھ اٹھاتے وقت جو ہے ماہیا گاتے ہیں لوگ، گیت گاتے ہیں، اس لیے کہ گیت گانے سے یا کچھ بھی الفاظ زبان پر لانے سے، یا مسلمان بھی دیکھیں، ہم کوئی بوجھ اٹھا رہے ہیں، بھاری چیز اٹھ نہیں رہی ہے، کہہ رہے ہیں یا علی مدد، مشکل کشا، یا کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ بھی کہہ رہے ہیں، زور لگانا اٹھانا، یہ جب جو ہا ہو ایسے آواز نکالتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے، نفسیاتی اثر ہوتا ہے زبان پر لانے سے، گنگنانے سے، الفاظ کو زبان پر لانے سے۔ اور اسی لیے کہا گیا یہ نعرہ تکبیر ہے جو جنگ میں ہے، جنگ میں لگایا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، یہ زبان کے ذریعے اللہ کی یاد دل میں بٹھانے کی ایک کوشش ہے۔ جب زبان سے نعرہ تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ بہت بڑا ہے، اس کی طاقتیں بہت بڑی ہیں، خدا کی طاقتوں کا خیال دل میں آئے گا، یہ ہمارے دل میں جائے گا، دل میں جائے گا ہمارے دل جم جائے گا، دل جم جائے گا ہمارے پیر جم جائیں گے۔ تو فثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرو کثیرن، بہت زیادہ۔ یعنی ویسے تو اللہ کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے ہمیں، اللہ کی یاد ہر وقت ہمارے دل میں رہنی چاہیے، لیکن جب زیادہ ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی تو زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے اس چیز کی طرف۔ پانی کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے، لیکن پیاس لگی ہو تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے، زیادہ ضرورت ہے۔ تو چونکہ مچھٹے کا موقع ہے، مرحلہ یہ ہے کہ جان کی بازی لگی ہے یا اپنی زندگی کی بازی لگی ہے، اس موقع پر چونکہ شدت زیادہ ہے ذہن کو الجھانے والی چیزوں کی، لہٰذا وہاں پر خدا کو یاد کرنے کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے، تاکہ دل کنسنٹریٹ رہے، ادھر ادھر کو
ہونے نہ پائے دل، تو وہ کثیرن اس لیے اللہ نے کہا کہ اس وقت بہت یاد کرو اللہ کو. وہ بہت زیادہ بچلنے کا وقت ہوتا ہے، جب مچھٹے کا، جب مارکے کا، جب کشمکش کا وقت ہوتا ہے، وہ بچلنے کا وقت ہوتا ہے. لہٰذا اس وقت اور بھی زیادہ یاد کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو. اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پاؤ. اس کے نتیجے میں یہ دو چیزیں تم نے کی، یعنی تم ثابت قدم رہے اور دل میں اللہ کی عظمتوں کا یقین بٹھایا، زبان پر اس کا نام لائے. ان دو کے نتیجے میں اپنے مقصد میں تم کامیاب ہو جاؤ گے. دشمن شکست فاش کھائے گا، جس سے تمہارا مچھٹا ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا. شاید کہ تم فلاح پاؤ. لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون، فلاح پاؤ. ان دو چیزوں سے فلاح ملے گی. فلاح اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، فلاح قرآن کریم کا لفظ ہے، کامیابی نہیں بول رہا ہے. لعلکم تفوزون نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ نہیں کہا ہے. تفلحون، فلاح سے مراد ہوتی ہے قرآن کریم کی اصطلاح میں وہ کامیابی جو دنیا اور آخرت دونوں پر پھیلی ہوئی ہو. دنیا میں جیت جانا جنگ کو، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. خیر دنیا میں جیت گئے، یہ تو بغیر اللہ کی یاد کے بھی مل جاتی ہے لوگوں کو. کامیابی تو بغیر خدا کو یاد کے بھی مل جاتی ہے، شراب پی کے بھی، اور رقاصاؤں کی جلوں میں بھی مل جاتی ہے. لوگ دف بجاتے ہیں، جنگی دف، اور ڈھم ڈھم کرتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں. ایسا تو نہیں صرف مسلمان ہی کامیاب ہوتے ہیں جنگ میں، کوئی کامیابی نہیں ہوتا ہے. کامیابی تو اوروں کو بھی مل جاتی ہے، لیکن فلاح صرف ان کو ملتی ہے جو دل میں اللہ کا نام، اس کا چراغ جلائے رکھتے ہیں. یعنی حقیقی کامیابی، وہ جو واقعتاً کامیابی ہے، اپنے مقصد، اپنے نتائج کے اعتبار سے بھی کامیابی ہے. ظاہری غلبہ نہیں، ظاہری غلبہ تو اوروں کو بھی مل جاتا ہے، فلاح نہیں ملتی ہے اوروں کو. جو آنے والے زمانوں میں بھی کامیابی ہی رہے اور ہمارے لیے اخروی کامیابیوں کی بھی ہمارے لیے ضمانت بنے، دنیا میں اس کے اثرات بہتر ہوں، خوشگوار نتائج ہوں، یہ صرف اہل ایمان کو ملتی ہے. اس لیے کہ ذکر اللہ وہ طاقت ہے جو اہل ایمان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. دنیا کے پاس سب طاقتیں ہیں، ٹینک ہیں، میزائلز ہیں، بم ہیں، ہر چیزیں ہیں، لیکن ایک طاقت ایسی ہے جو صرف مسلمان کے پاس ہے، وہ کسی کے پاس نہیں. اس کا اپنے اللہ پر بے پناہ یقین ہے. یہ وہ ول پاور ہے، وہ طاقت ہے ایک مسلمان کی جو دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کسی بھی قوم کے پاس نہیں ہے. وہ یہ قوت ایمانی، اور اس لیے اس قوت ایمانی نے وہ کرشمے دکھائے ہیں جو دنیا میں کوئی نہیں دکھا سکا. وہ کرشمے اس طاقت نے دکھائے ہیں. تو یہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اس لیے فلاح صرف مسلمان کو ملتی ہے. یہ کافر کو یا غیر مسلم کو نہیں ملتی. اس کو فوز ملتی ہے، اس کو نجاح ملتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ غلبہ پا لیتا ہے. لیکن کامیابی جسے کہتے ہیں، واقعتاً انسان کا سفل ہو جانا جو ہے، وہ تو صرف اللہ کو یاد کر کے اور اللہ کے نام کو سینے سے لگا کر ہی ہے. بس اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کے معنی ویسے تو ہر حکم ماننا اللہ تعالیٰ کا اطاعت ہے، لیکن یہاں جس کنٹیکسٹ میں ہے اس میں اطاعت کا مطلب ہے ڈسپلن بنائے رکھو، نظم بنائے رکھو. یعنی اللہ کے جو احکامات آئے ہیں، یہ نہ ہو کہ میدان جنگ میں یا زندگی کے دوسرے مسائل میں مشکلات سے گھبرا کر تم اس کو بھول جاؤ، بلکہ اپنا نظم بنائے رکھو. واطیعوا اللہ، ڈسپلن بنائے رکھو، کیونکہ اس سے تمہارا دل مستحکم رہے گا. ورسولہ، اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، یعنی اپنے امیر کی جو بھی تمہارا قائد ہے. جب اللہ کی یاد دل میں نہیں رہتی ہے تو دل منتشر ہو جاتا ہے، اور جب امیر کی اطاعت نہیں ہوتی ہے تو جماعت منتشر ہو جاتی ہے. یہ ایک قاعدہ ہے. جب فرد کے دل میں خدا کی یاد نہ رہے تو فرد کا دل منتشر ہو جاتا ہے، ایک آدمی کا دل منتشر ہو جاتا ہے. اور جب جماعت اپنے امیر کی اطاعت نہ کرے تو وہ منتشر ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کی اطاعت کا حکم دیا. اللہ کی بھی یاد دل میں رکھو، رسول کی بھی اطاعت کرو، تاکہ تمہارا انفرادی اور اجتماعی انتظام بنا رہے. نہ یہ منتشر ہو نہ وہ منتشر ہو، نہ تمہارے دل منتشر ہو نہ تمہاری جمعیت منتشر ہو. واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا. اب یہاں سے تین جو نیگیٹو ہیں ہدایات وہ شروع ہوتی ہیں. یہ تو مثبت تھی جو چیزیں ہمیں کرنی ہے. تین چیزیں کرنی ہے: ثابت قدم رہنا ہے، ثابت دل رہنا ہے، اور ڈسپلن کا پابند رہنا ہے. اطیعوا اللہ ورسولہ. اب تین چیزیں جن سے ہمیں بچنا ہے کیا ہے؟ ولا تنازعوا. آپس میں اپنی صفوں کو منتشر نہ کرو، اپنی صفیں منتشر نہ کرو، پھوٹ مت ڈالو اپنے اندر. ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر لڑنا، ذرا سی باتوں پر ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جانا، ایسا مت کرنا. یہ شیطان کا داؤ ہے، اس داؤ سے وہ تم کو گرائے گا. اس سے دو نقصان ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تم آپس میں اگر پھوٹ ڈالو گے تو اس سے دو نقصان ہو جائیں گے. پھوٹ جو ہے جب تک مٹھی بندھی رہتی ہے اس کا ایک روب ہوتا ہے، اس کی ایک طاقت ہوتی ہے. ایک گھر کی طاقت بھی اس کا اتحاد ہے. اگر باہر والوں کو احساس ہو جائے کہ یہ گھر متحد نہیں ہے تو شیر ہو جاتے ہیں دوسرے لوگ. چاہے کچھ نہ ہو ہمارے پاس، لیکن بھرم ہو، اگر ہمارا بھرم ہو صرف ہمارا، تو بھرم ہی سے لوگ دور دور رہتے ہیں. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: نصرت بالرعب.
اللہ نے میری مدد فرمائی ہے بھرم کے ذریعے، یعنی امت کا بھرم باقی رہے گا، بھرم باقی رہنا چاہیے. یہ ہے ہمارے لیے نصرت کا راز، کامیابی کا راز. تو اگر ہم اپنے صفوں میں انتشار پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 2 نقصان ہوں گے. اس کے 2 نقصانات ہوں گے. فتفشلوا، پہلا نقصان تو یہ ہوگا تمہاری ہمت ٹوٹ جائے گی. پہلا نقصان تو یہ ہوگا تمہاری ہمت ٹوٹ جائے گی. جب جمعیت نہیں رہے گی، جب اتحاد نہیں رہے گا، ہمت ٹوٹ جائے گی. گھر میں ایک بچہ رہتا ہے، اگر یہ احساس نہ ہو، اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے گھر والے مجھ کو پسند نہیں کرتے، میں گھر میں الگ تھلگ ہوں، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا. جب کوئی آدمی کسی بھی راہ میں ہے، کسی بھی مشکل میں ہے، اگر اسے احساس ہو کہ میرا پورا سماج میرے پیچھے ہے، میری سوسائٹی میرے پیچھے ہے، اس کو اپنی طاقت بڑھ جانے کا احساس ہوتا ہے، جیسے میرے اندر طاقت بڑھ گئی. اور جو یہ احساس ہو کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے تو وہ آدمی اپنے آپ کو کم ہمت محسوس کرنے لگتا ہے. یہ ایک نفسیاتی اصول ہے. اس لیے قرآن کریم نے کہا تواصوا بالحق، ہمیں حق کی وصیت ایک دوسرے کو کرنی ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہم دوسرے کو وصیت کر دیں گے بس تو یہ کر لے، تو یہ کر لے، وہ مجھے کرے گا میں اسے کروں گا، تاکہ ہمارے درمیان ایک اتحاد، یونٹی پیدا ہو. ہم اپنے آپ کو ایک دیوار سمجھیں، جیسے ایک اینٹ مدد کر بھی رہی ہے، مدد لے بھی رہی ہے. ایک اینٹ اس پر رکھی بھی ہے، ایک اینٹ پہ وہ رکھی بھی ہے. اسی طرح سے ہم اینٹ بن جائیں، ہم بتائیں بھی، ہم سنیں بھی. ہمیں کوئی سمجھائے، ہم کسی کو سمجھائیں، ہم ایک دیوار بن جائیں. دیوار بن جائیں گے تو طوفان کا مقابلہ کر پائیں گے. ایک اینٹ طوفان کا مقابلہ نہیں کر پائے گی، وہ تو بہہ جائے گی طوفان میں. تو اس لیے ہمیں ایک صف بننے کی ضرورت ہے، آپس میں انتشار نہ ہو. ورنہ پہلا نقصان یہ ہوگا ہماری ہمت ٹوٹ جائے گی. جب یہ احساس ہی نہیں ہوگا ہمارا کوئی ساتھ دینے والا ہے. یہ تو راہ بڑی مشکل راہ ہوتی ہے. اس راہ میں اگر آدمی کو یہ احساس ہو کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اس قافلے حق میں تنہا نہیں ہوں، میرے پیچھے میرے ساتھی موجود ہیں میرا ہاتھ پکڑنے کے لیے، میں لغزش کھاؤں گا تو مجھ کو سنبھال لیں گے، مشکل ہوگی تو میرے مددگار بن جائیں گے، یہ آدمی میں ہمت بڑھ جاتی ہے اس سے. تو اگر تمہارے درمیان یہ پیدا ہو گیا، یعنی تنازع پیدا ہوا، تمہاری صفیں منتشر ہوئی، تمہاری ہمت ٹوٹ جائے گی. پہلا نقصان تو یہ ہوگا. اور دوسرا کیا ہوگا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارے دشمن تم پر حاوی ہو جائیں گے. وہ تو اس تلاش میں رہتے ہیں، ذرا سا احساس ہو کہ ان کے درمیان پھوٹ ہے، ان کی ہمت جتنی ہوتی ہے اس سے دگنی ہو جاتی ہے. تمہاری کم ہو جائے گی اور ان کی بڑھ جائے گی. یہ نقصان ہوگا. انتشار سے دشمنوں کو موقع مل جائے گا. اس گھر میں پھوٹ ہے، اس کو ہم منتشر کر سکتے ہیں، ڈسٹرب کر سکتے ہیں. اس سے تمہیں بچنا ہے. یہ 2 نقصان ہوں گے تمہیں انتشار سے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور صبر کی عادت ڈالو. جب تم ظاہر ہے کہ جماعت بنو گے، جماعت میں تو بہت کچھ ہوتا رہتا ہے. کوئی مجھے کچھ کہے گا، مجھے ناگوار لگ جائے گا، مجھے حق کی وصیت کرے گا، میں کہوں گا یہ اپنے آپ کو بہت بڑے بات سمجھ رہے ہیں، مجھے کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں. مجھے برا بھی لگ سکتا ہے، ناگوار بھی لگ سکتا ہے، میں جذباتی بھی ہو سکتا ہوں، ایموشنل بھی ہو سکتا ہوں. لیکن اجتماعی کام جو ہوتے ہیں سارے، یہ سب برداشت کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، لین دین کے اصول پر ہوتے ہیں. اس کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کہ ہر وقت آدمی ڈنڈا سر پہ لیے کھڑا رہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ تسلیم کریں، دوسرا مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا ہے. ایسے بکھر جاتی ہے اجتماعیت، ٹوٹ جاتی ہے. صبر کی عادت ڈالو، سننے کی بھی عادت ڈالو. اگر کہنے کی عادت ہے تو سننے کی بھی ڈالو، کوئی تمہیں کچھ کہے. اور پھر اس میں ایک عام ہدایت ہے، مسلمان کا مزاج صبر کا مزاج ہونا چاہیے. اشتعال کا نہیں، فوری ریئیکٹ کر رہے ہیں ہر بات کے اوپر، ایک دم مشتعل ہو رہے ہیں، بھڑک رہے ہیں، بالکل جیسے پیٹرول کی گاڑی ہے، ماچس کے ایک دم بھڑک گئے، دھمک گئے. یہ نہیں، ٹھنڈا ہونا چاہیے. ٹین کی طرح جھٹ میں ٹھنڈا جھٹ میں گرم مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے. اس کو مسلمان کو صبر کا مزاج، استقامت کا مزاج، جلد بازی نہیں، حالات کا تجزیہ کر کے صحیح رائے قائم کرنا، ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلہ کرنا، اس کے مطابق اسٹریٹجی بنانا. جو لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. مشتعل مزاج لوگ، جلد باز لوگ، فوراً ریئیکٹ کرنے والے، ایک دم رد عمل کا اظہار کرنے والے، یہ لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے. یہ تو کہیں بھی عہدے منہ گر جاتے ہیں اچانک، اپنے آپ کو کتنی ترم خاں سمجھیں اور کتنی 30 بار خاں سمجھیں. وہ لوگ جو بہت زیادہ سینہ پھلا کے بات کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں. کامیاب وہی ہوتے ہیں جو استقلال کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ سمندر کی سی گہرائی رکھتے ہیں، اور ان کی گہرائی کا تھا کا پتہ بھی کسی کو نہیں ہوتا ہے. وہی دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں. مقصد کی لگن دل میں جلائے رکھتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں. یہ نہیں الفاظ کی گولہ باری تو بہت کر رہے ہیں، اسٹار میں ٹی کپ چائے کا طوفان تو بہت ہے، لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ہے. تو الفاظ دنیا میں قائم نہیں رہا کرتے. دنیا میں صرف خدا نے اصول بنایا ہے، حقیقت قائم رہتی ہے، چاہے وہ ایک ذرہ برابر کیوں نہ ہو. جب تک خلوص اگر ذرہ برابر بھی آپ کے عمل میں ہے وہ قائم رہے گا. صبر، استقامت، اور اگر نہیں ہے تو الفاظ کے کتنے بڑے شامیانے آپ تعمیر کر دیں، نہیں، سب بکھر جائے گا، کچھ نہیں رہ پا سکتا، کچھ نہیں رہ سکتا ہے.
تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ صبر جو استقامت یہ ہے کلید کامیابی، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں ہے. خدا تعالیٰ دیکھیے یہاں پہ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نمازیوں کے ساتھ ہے، قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے ان اللہ مع المصلین، اللہ تعالیٰ نمازیوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ روزے داروں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ حج کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک جگہ قرآن کریم میں نہیں ہے. قرآن کریم میں ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی خدا بھی ان کا ساتھ دیتا ہے جو مشکلات میں آگ میں تپ کر اپنی صلاحیت دکھا دیتے ہیں، خدا بھی ان کا ساتھ دیا کرتا ہے. نماز میں بھی اللہ نے پہلے یہ فرمایا یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مشکل میں صبر سے اور صلاۃ سے مدد چاہو، یعنی نماز بعد میں پڑھنا، پہلے صبر کر لو، صبر پہلے اور صلاۃ بعد میں. اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے. یہاں پر میدان جنگ میں یا مشکل میں یا مرحلے میں نہ کام نہیں آتی ہیں، یہ چیزیں کام نہیں آتی ہیں، نہ توپ تفنگ کام آتی ہے، نہ اس طرح کی چیزیں یہاں پر کام آتی ہے انسان کی اپنی قوت ارادی، اپنی ول پاور اور صبر کی طاقت. اس لیے قرآن کریم ہمیشہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ خدا صبر کے ساتھ دے گا، صبر والوں کا ساتھ دے گا، صبر کے نتیجے میں صبر کا انعام ہے فتح. اللہ تعالیٰ چاندی کی چھتری میں فتح سجا کے، یعنی چاندی کی کنجی آپ کے ہاتھ میں نہیں دے دیا کرتا ہے کہ لیجئے لگائیے اور کھول لیجئے کامیابی کا دروازہ، ایسا کہیں نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں نہیں پیش کی جاتی ہے، بلکہ کسی بھی کامیابی سے پہلے ایک فرد کی صلاحیت کو آزمایا جاتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ساری باتیں؟ فَاثْبُتُوا، جمے رہو، ثابت قدم رہو، تب کامیاب ہوگے. کیوں؟ اللہ میں کیا مشکل ہے؟ اس کے دو ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہم ثابت قدم رہیں کہ نہ رہیں، اور ہم دل مضبوط کریں کہ نہ کریں، پیر جمائیں کہ نہ. اللہ میں تو فرشتوں کی فوج اتارے گا اور ایٹم بم میں کیڑے پڑ جائیں گے، سب کامیابی ہو جائے گی. ایسا کیوں ہے؟ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ یہ شرط کیوں لگا رہا ہے؟ اے ایمان والو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو فَاثْبُتُوا، پہلے ثابت قدم ہو کے دکھاؤ. پہلے وہ آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے، پہلے فرد کو کہ وہ بھی اپنا حصہ لگانے کو تیار ہے کہ نہیں، کہ اللہ میاں جو ہے بس کرتا رہے سارا کام. تو اس لیے آپ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَاثْبُتُوا، اللہ کی مدد اسباب کے دائرے میں آتی ہے. اس لیے ورنہ آپ سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ثابت قدم رہیں کہ نہ رہیں، فرشتے آگے ثابت قدم ہو جائیں گے اور سارا کام کر دیں گے، اور آپ کے ہاتھ میں فتح کا پروانہ تھما کر دستخط لے کے آپ سے ٹرو کاپی اٹیسٹڈ کرا کے لے جائیں گے، آپ سے لمحے کو پیش کر دیں گے. ایسا ہو جائے گا. لیکن ایسا کیوں نہیں ہے؟ ایسا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عالم اسباب میں جو کچھ بھی مدد کرے گا آپ کی، وہ اسباب کے دائرے میں کرے گا. پہلے آپ ثابت قدم رہیں. فَاثْبُتُوا، ہاں مشکل ہے یہ کام ثابت قدم رہنا. طریقہ سنیے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، خدا کی یاد دل میں بٹھائیے، آسان ہو جائے گا. خدا کے وعدوں پر یقین، خدا کی نصرت پر یقین، خدا کی مدد پر یقین آپ کے لیے آسان ہو جائے گا یہ چیز. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سارا کام اللہ تعالیٰ سے ہی کراتے رہیں کہ اللہ میاں آپ کر دیجئے، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دے گا. ان اللہ مع الصابرین، صبر کر کے دکھاؤ پہلے، پیر جما کے دکھاؤ پہلے، مشکلات کی آگ میں تب کے کندن بن کے دکھاؤ پہلے، پھر تم دیکھنا مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو سونا ہو جائے گی. اس کے بعد تم دیکھنا کامیابیاں کیسی پرے کے پرے آئیں گی. زندگی کے ہر میدان میں کہتا ہوں ان اصولوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اگرچہ یہ مقابلے کے اور مزاحمت کے اصول دے رہا ہے، لیکن ان اصولوں کو اگر آپ اپلائی کریں تو زندگی کے ہر میدان میں آپ ان اصولوں کو استعمال کر سکتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ اے مسلمانوں جو بڑے اکڑتے ہوئے، بڑے غرور کے ساتھ، بڑی طاقت، بڑے فخر، بڑے غرور سے سینہ پھلاتے ہوئے، ڈینگے مارتے ہوئے نکلے لوگوں کو دکھانے کے لیے. وَرِئَاءَ النَّاسِ یعنی مشرکین مکہ طوائفیں لے کر کے آئے، اپنے ساتھ لڑکیاں لے کے آئے، شرابیں لے کے آئے، سینہ پھلاتے ہوئے یہ کر ڈالیں گے، کامیابی کا جشن منائیں گے، ہم مسلمانوں کو ختم کر کے. ابو جہل نے کہا بدر کی لڑائی میں تحقیق کر کے مسلمانوں کو اور جشن منائیں گے. تو دف بجاتی ہوئی لڑکیاں آگے آ رہی ہیں، شراب جام لڑاتے ہوئے آگے آ رہے ہیں، بڑے تنتناتے ہوئے، بڑے غرے میں آئے تھے. قرآن کریم کہہ رہا ہے تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. اور اس میں یہ اشارہ بھی ہے، آپ دیکھیں تو صحیح، قرآن کریم اس میں یہ اشارہ بھی دے رہا ہے آج تم 300 ہو تو کیا ہوا، کل ایسے حالات آئیں گے کہ تمہارے اگڑ جانے کا خطرہ موجود ہے. اس میں پیشین کوئی موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح کہ سینہ پھلا لو اور اکڑا لو. ابھی تو اکڑانے والی بات ہی کیا ہے، 300 آدمی کل ہیں، ابھی کون اکڑے گا، کیا کے لیے اکڑے گا، ابھی اکڑنے کی بات ہی نہیں ہے. اس میں اشارہ ہے تم سمجھو ایسے حالات آنے والے ہیں، ملک و مال ملک تمہارے قدموں میں آ گریں گے، دولتوں کے ڈھیر لگ جائیں گے. اس وقت اپنے پیر کو ثابت قدم رکھنے کی بہت ضرورت پڑے گی. ان کی طرح مت ہو جانا جیسے وہ ہو گئے، جیسے ان کے دماغ چل گئے. بطرن ایسا وریعاء الناس، یہ طوائفیں، یہ شراب اہل باطل کا
اہل باطل کے تصویر قلب کے انداز ہوتے ہیں، ہر دور میں آج بھی ہیں. آج بھی اہل باطل کی فوجیں جو ہیں وہ طوائفوں اور شرابوں ہی کی بلکہ پر رقص کرتی ہیں. ان کے سامنے کوئی مشن اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. ان کو باقاعدہ راشن میں لڑکیاں فراہم کی جاتی ہیں اور شراب کے کنستر اور پیپے فراہم کیے جاتے ہیں باقاعدہ. قوم خود اپنی بیٹیاں ان کو پیش کرتی ہے کہ لیجئے ان کو استعمال فرمائیے. اور وہ جو ہے یعنی اپنی جو سیکس سروس وہ قومی وہ بیٹیاں کہلاتی ہیں، قوم کی بیٹیاں، وہ نیشنل ڈاٹرز ہوتی ہیں وہ جو ان فوجیوں کو پیش کی جاتی ہیں. جو فوجی خود اپنی قوم کی بیٹیوں کی عزت لوٹ کر کے قوم کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وہ دوسروں کیا دے سکتے ہیں؟ وہ دوسروں کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ نہیں ہے. تو آج بھی، اور آج تو ہم تو کہتے ہیں سرزمین حرم میں خود خادم الحرمین شریفین کا تخت بچانے کے لیے جو امریکی فوجیں آئیں ان کو باقاعدہ جو ہے رجسٹرڈ طوائفیں پیش کی گئیں اور شراب کے جام ان کے لیے. ویسے تو وہ نو وومین نو وائن وہاں کا اصول ہے، شراب نہیں، عورت نہیں، لیکن ان کے لیے سب دروازے کھول دیے گئے. تو یہ تو ہر دور میں طاقت کا راز ان کے لیے رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے لیے نہیں، تمہارے لیے نہیں، تمہاری طاقت کا راز اللہ، تمہارا مشن، اللہ کی یاد، یہ تمہاری طاقت کا راز ہے. ان کا سا طریقہ نہ اپنانا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو اس لیے نکلے تھے تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکیں. یعنی انداز جنگ بھی غلط تھا، طوائفوں اور شرابوں کی آڑ میں نکلے اتراتے ہوئے، اور مقصد جنگ بھی غلط تھا کہ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے نکلے. ان کا طریقہ کار بھی غلط تھا، ان کا ٹارگٹ بھی غلط تھا. جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ بھی غلط تھا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اپنایا وہ بھی غلط تھا. تمہارا تو راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور تمہارا تو مقصد بھی صحیح ہونا چاہیے. وہ نکلے تھے شراب اور عورت اور اکڑتے ہوئے، تم نکلو تواضع اور خاکساری کے ساتھ، صبر کے ساتھ. وہ نکلے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، ان کا مقصد یہ تھا تم نکلو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے. تم ان کی طرح نہ ہو جانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. خدا تو ان کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی کوئی کتنے ہاتھ پیر پھیلائے، کتنا ہی اول فول کرے، کتنا ہی بھی پھیلے، اللہ سے تو جیت نہیں سکتا ہے. خدا کا جال چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو کتنے ہی آزاد سمجھ رہے ہو، کتنی ڈینگیں مار رہا ہوں، کتنی اچھل کود مچائیں، انہیں پتہ نہیں خدا کے جال میں گھرے ہوئے ہیں. چوہے دان کا چوہا کتنا ہی خوش رہے چوہے دان میں، واہ کیا مزیدار کمرہ ہے، کیا ٹھاٹدار غذا ہے، لیکن ہے تو چوہے دان کے اندر، اس کو احساس نہیں ہے. واللہ ما یعملون محیط، گھیرے ہوئے ہیں، یعنی چوہے دان میں بند ہیں. یہ محیط، خدا ان کو گھیرے ہوئے ہے، بند ہے جال میں، کتنے بھی اچھل کود مچائیں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب، اہل باطل کیوں نکل آتے ہیں باطل کے لیے، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے کیوں آ جاتے ہیں میدان جنگ میں؟ اہل حق تو چلیے حق کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اہل ایمان تو جنت کی خاطر، فلاح کی خاطر ایسا کرتے ہیں. لیکن یہ کیوں کرتے ہیں اہل باطل؟ یہ تو دنیا میں مر کر کے جب مانتے ہی نہیں آخرت کو، جنت کو، دوزخ کو، تو یہ تو بیچارے خامخواہ گردن کٹانے کے لیے فری میں آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ یہ کیوں دیتے ہیں قربانیاں؟ اہل ایمان قربانی دیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. جن کا آخرت پر، جنت پر، دوزخ پر یقین نہیں، وہ کاہے کو قربانی دیتے ہیں؟ ان کا تو ایمان یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں لوٹ لو کھسوڑ لے جتنا بھی ہے، ایسا ہونا چاہیے. یہ کیوں دیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے اعمال کو ان کی نظر میں خوشنما کر دیتا ہے. شیطان فلسفے اور نظریات اور نعرے ایسے ایجاد کر کے دیتا ہے شیطان کہ دماغ گھوم جاتا ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہی ہے فلاح. دنیا کو بتاتے ہیں ہاں فلاح انسانیت کے لیے ہم اٹھے ہیں. خوبصورت لفظ، خوبصورت نعرے، خوبصورت اصطلاحات. گویا ان کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ ہم صحیح ہیں. یعنی قرآن کریم آپ کو یہ اشارہ دے رہا ہے محض یہ بات کافی نہیں ہے، محض یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کو اپنی سچائی پر یقین ہے. یہ بات کافی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو سچ سمجھ رہے ہیں اور باقی ساری دنیا کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں. اتنا بات کافی نہیں ہے. آدمی ہر ایک جو ہے اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے، دوسرے کو غلط سمجھ رہا ہے. خالی اتنا کافی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوں اور بڑے خلوص کے ساتھ کام کر رہا ہوں. خلوص و نیت کافی نہیں ہے. خلوص و نیت کافی نہیں ہے، کیونکہ خلوص نیت تو شیطان بھی پیدا کر دیتا ہے اپنے پیروکاروں میں. بڑے خلوص کے ساتھ شیطانی مشن کے لیے کام کرتے ہیں، بڑے خلوص کے ساتھ مر جاتے ہیں لوگ. غیر اسلامی نظریات کے لیے مر جاتے ہیں، لینن کے لیے مر جاتے ہیں، مارکس کے لیے مر جاتے ہیں. نہیں، ہم نے دیکھا، جان دے دیتے ہیں. شیطان ان کو مخلص بنا دیتا ہے باطل کے لیے. خلوص نیت سے کچھ نہیں ہوتا ہے. خلوص نیت تو باطل کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے بھی خلوص حق سے پہلے ضروری ہے شعور حق. حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ ضروری ہے. میری جدوجہد، میری کوشش
حق کے کام آ رہی ہے کہ باطل کے کام آ رہی ہے. اتنی بات نہیں, کتنے ہی خلوص کے ساتھ آپ چھلانگ لگا دیں اس کے اندر, کنویں کے اندر, مر جائیں گے. کتنے ہی خلوص کے ساتھ لگائیں, بہت ہی خلوص کے ساتھ لگا رہا ہوں, انسانیت کے فلاح کے لیے لگا رہا ہوں. بڑے خلوص کے ساتھ آپ کو جانا ہے دہلی اور دوڑ لگائیں آپ مخالف سمت میں, جتنا بھی خلوص دکھائیں گے اتنی منزل سے آپ دور ہو جائیں گے. خلوص کچھ نہیں بگڑا. خلوص کو آپ نہ ٹوسٹ پہ لگا کے کھا سکتے ہیں اور نہ خلوص کو آپ چائے کی پیالی میں پی سکتے ہیں. خلوص سے پہلے ضروری ہے شعور حق, حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اس کی سمجھ ہونی چاہیے, اور اس کے بعد آپ جو کوشش اور جدوجہد کریں گے وہ کامیاب ہوگی, اس سے پہلے کامیاب نہیں ہوگی. زور لگا رہے ہیں, الماری جو ہے ایک صاحب چڑھائے جا رہے ہیں اوپر, بہت طاقت لگا رہے ہیں, بہت طاقت لگا رہے ہیں, الماری اوپر چڑھ ہی نہیں رہی ہے, بہت طاقت لگا رہے ہیں اوپر, الماری چڑھ نہیں رہی ہے. اوپر والے سے کہہ رہے ہیں بھائی میں اتنی طاقت لگا رہا ہوں, الماری اوپر کو چڑھ کیوں نہیں رہی ہے؟ کہنے لگا اچھا اوپر چڑھا رہے ہو, سمجھے تمہیں نیچے اتارنی ہے, میں اوپر سے زور لگا رہا ہوں. میں سمجھا نیچے اتارنا چاہتے ہیں آپ, اس لیے اوپر نہیں چڑھ رہی. کتنی زور, کتنی طاقت, کتنا خلوص, لیکن بیکار ہے, غلط راہ پہ لگا رہے ہیں. جو غلط راہ پر لگائیں گے, غلط راہ پر سفر کریں گے, کتنی بھی محنت کریں, محنت خالی نہ محنت سے کچھ ہوتا ہے نہ خالی خلوص سے کچھ ہوتا ہے. خلوص اور محنت دونوں برباد ہو جاتے ہیں اگر غلط راہ پر ہو. وہ غلط راہ پہ استعمال ہوتے ہیں کیونکہ شیطان ہمیشہ بد اعمال کو لوگوں کی نگاہ میں, بس اور کچھ بھی نہیں ہے. تو دماغ میں یہ دے دیا تمہارے پہ کوئی کامیاب ہو نہیں سکتا ہے, یہی ہے. سب اسی کے آگے سر جھکائیں گے, سب اسی کے آگے شیش نوائیں گے. یہ ہے قال لا غالب لکم اليوم, آج تمہاری ہی دنیا میں چلتی ہے, کوئی تمہیں چیلنج کر نہیں سکتا ہے. اس تنتنے میں, اس غرور میں جناب کے پیر زمین پہ رکھے ہی نہیں جا رہے ہیں, حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ شیطان نے دماغوں میں بھس بھر دیا ہے. ہم ہی ہیں ہر طرف, دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. ہماری اکثریت ہے, ہماری اجتماعیت ہے, ہماری طرف پورا سماج ہے. حالانکہ قرآن کریم نے کہا ہے اکثریت کسی چیز کے لیے معیار حق نہیں ہوا کرتی ہے کبھی بھی. اگر بہت زیادہ لوگ کسی چیز کے ساتھ ہیں, کسی نظریے کے ساتھ ہیں, یہ اس مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حق ہے. کبھی بھی یہ حق نہیں مطلب نہیں ہوتا, کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسانوں کی اکثریت حق پر ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث, عام طور سے غلط جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور حق کم ہوتا ہے. مٹی زیادہ ہوتی ہے, سونا اس کے مقابلے میں کم ہوتا ہے. خدا تعالیٰ نے یہ اصول رکھا ہے. کانٹے زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ یعنی جو تکلیف دہ چیزیں ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں, پتھر زیادہ ہوتے ہیں, ہیرے کم ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. لہذا محض اس لیے کس چیز کی اغلبیت ہے یا اکثریت ہے وہ دلیل حق نہیں بن سکتی ہے. شیطان نے ان کے دماغوں میں یہ بھس بھر رکھا ہے کہ لا غالب لکم اليوم من الناس, کوئی تم پہ جیت بھی نہیں سکتا, تم ہی ہو, تمہاری طاقت ہے. وانی جار لکم, اور میں تمہارے ساتھ ہوں. فلما طغت الفئتان نكص على عقبيه, اور جب دونوں جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں حق اور باطل کی, الٹے پیر پھر جاتا ہے وہ. وقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ, اور شیطان یوں کہتا ہے, آپ لطف دیکھیں قرآن کریم کتنے لطف سے فرما رہا ہے. شیطان یوں کہتا ہے میرے تمہارے سے کوئی تعلق نہیں, میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں, متقی پرہیزگار ہوں میں. شیطان کو اپنے متقی پرہیزگار ہونے کا دعویٰ ہے. شیطان کیا کو خدا سے ڈر رہا ہے, وہ تو شیطان کو چیلنج کر کے آیا ہے, وہ تو شیطان کے مخالف راہ پر لوگوں کو بھڑکا رہا ہے. قرآن بتا رہا ہے حق و باطل کے میدان میں جنگ میں ہمیشہ ہوتا ہی یہ ہے, جب کبھی حق والے باطل کو ہرا دیا کرتے ہیں, باطل اپنی شکست قبول نہیں کرتا ہے, بلکہ وہ یوں کہتے ہیں ملت کے مسالے سامنے آ گئے, ملت کا مفاد سامنے آ گیا, اللہ کا ڈر آ گیا, اس لیے ہم نے پیر کھینچ لیے. اور کوئی بات نہیں تھی, ہم تو ملت کے اور دین کے مفاد میں ہٹ گئے. خوف خدا کا ڈرامہ اس وقت اس لیے کیا جاتا ہے, یہ ایک آڑ ہوتا ہے, یہ ایک لفظ. حقیقی خوف خدا تھوڑی ہوتا ہے, کوئی شیطان خوف خدا تھوڑی کر سکتا ہے. اور قرآن کریم پر لطف انداز میں اشارہ دراصل کر رہا ہے یہود کی طرف, جس کو آپ سمجھیں. یہود ہیں یہ حقیقت میں جنہوں نے تاڑ پر چڑھایا تھا مشرکین مکہ کو. اور قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ تلمیح کے انداز سے بات کرتا ہے, نام نہیں لے گا, الفاظ ایسے بولے گا جو آنے والے تمام زمانوں میں قیامت تک ہم بول سکیں اور اس سے ہم معنی نکال سکیں. قرآن کریم پوائنٹ آؤٹ کرتا نہیں ہے, اشارے کرتا ہے, صرف گول لفظ بولتا ہے. شیطان یہ تھے حقیقت میں جنہوں نے پہلے مسلمانوں کو ویلکم کیا, کہا کہ ہم بہت اچھے ہیں. اس کے بعد مشرکین مکہ کو چڑھایا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کہ ان پہ حملہ کرو. جب بدر کی لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کی فتح قریب نظر آئی تو یہ الگ کھڑے ہو گئے ہٹ کر, اور کہا ہمارا تمہارا نہیں ہے. اور یہ واقعتاً یہ تو سچے جذبے سرشار ہیں, اور خدا ان کو فتح نصیب فرمائے گا. جب جیتا ہوا دیکھا تو چڑھتے سورج کے پجاری بن گئے اور مسلمانوں سے آ کے کھڑے ہو گئے اور مشرکین مکہ کو چھوڑ آئے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تمہارا منافقانہ کردار. پہلے ان کی پیٹھ تھپتھپائی, بعد میں جو ہے الگ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے خوف کا بہانہ کر دیا. جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا
اللہ کے خوف کا بہانہ کر دیا. یہ حقیقت میں کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ شیطان تم ہو حقیقت میں یہود، تم نے ان کو اکسایا، تم نے ان کو بھڑکایا اور پھر کھڑے ہو گئے. لیکن نام شیطان کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہود کا نام نہیں لے رہا ہے. یہود نہیں کہہ رہا ہے، اس لیے نہیں لے رہا ہے کہ یہود بھی تو کھل کے سامنے نہیں آئے، وہ بھی تو چھپ چھپ کے کر رہے تھے وار، وہ تو چھپ چھپ کے تیر چلا رہے تھے، مسلمانوں کے سامنے وفادار بن کے آتے تھے، ادھر مشرکین مکہ کو اکساتے تھے. یہود کہاں اپنا نام دے رہے تھے جو اللہ ان کا نام لیتا. جیسے انہوں نے آڑ میں سارا کام کیا، ویسے خدا نے بھی آڑ میں بات کہی کہ شیطان نے اکسایا، وہ بھی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف دشمنی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھی بات پردے میں کی، پردے ہی میں کہی. اور یوں کہتا ہے شیطان کہ میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. واللہ شدید العقاب، اللہ بڑے عذاب والا ہے، کہیں میرے پر عذاب نہ ہو جائے، میں تو جنت الفردوس میں جانے والا ہوں. شیطان یہ کہتا ہے، اور تم مجھے جنت میں دوزخ میں دھکیلے دے رہے ہو، کہیں خدا کا عذاب میرے پر نہ آ جائے، میں اس لیے ڈرتا ہوں. یوں کہنے لگتا ہے. ان لوگوں کی طرح مسلمانوں تم مت ہو جانا. اس بات کو اللہ تعالیٰ کردار بتا رہا ہے ہمارا کیا ہونا چاہیے. اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مچھیٹا ہو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو. واذکروا اللہ کثیرا، اور ثابت قدم رہنے کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ کی یاد دلوں میں رکھو. کثیرا، بہت زیادہ، کیونکہ میدان جنگ میں اس کی بہت ضرورت ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ حقیقی کامیابی تم کو ملے. نقلی کامیابیاں تو اوروں کو بھی ملتی ہیں. واطیعوا اللہ ورسولہ، اور ڈسپلن بنائے رکھو. اللہ کی یاد بھی دل میں رکھو اور رسول کی اطاعت بھی کرو، امیر کی بھی، تاکہ تمہاری جماعت بھی منتشر نہ ہو، تمہارے افراد بھی منتشر نہ ہو. ولا تنازعوا، اور ان چیزوں سے بچو. اگلی جو 3 چیزیں آتی ہیں، اپنے صفوں میں انتشار نہ پیدا کرو، کیونکہ اس سے 2 نقصان ہوں گے. فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ہمت ٹوٹ جائے گی، تمہارے دشمنوں کی ہمت بڑھ جائے گی. واصبروا، اور صبر کی عادت ڈالو. ان اللہ مع الصابرین، اس لیے کہ خدا کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، اور ان لوگوں کی طرح ہرگز نہ ہو جاؤ جو گھروں سے نکلے اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے، خواہشات نفس میں مبتلا، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اس لیے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں. تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ، اور ان کو تو اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. شیطان نے ان کی نظر میں ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں اور ان کو سمجھا دیا ہے کہ تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا ہے لوگوں میں، میں تمہارا ساتھی ہوں. لیکن اس دن جب جماعتیں حق و باطل کی آمنے سامنے ہوتی ہیں، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے میں تو تم سے الگ ہوں، کیونکہ میں خدا کی وہ مدد دیکھ رہا ہوں جو تمہارے ساتھ نہیں ہے، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں اللہ کا عذاب مجھ پر نہ آ جائے. کوئی سوال اگر ہو تو کر لیں آپ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.